اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ، آج ہمارا پہلا درس قرآن مجید کو کس طرح پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کی جائیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہمارا یہ پہلا لیسن آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ پہلا درس یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا آغاز کس طرح کریں۔ جب بھی ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے ہمیں چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے شروع کریں۔ آج ہمارا درس اسی پر مشتمل ہوگا کہ کس طرح ہم ان دو فقروں کو ادا کریں، کس طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تاکید کس انداز سے کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت نشان 98 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے لہٰذا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ اس سے مراد یہ ہے جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے شروع کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سورے کے بعد دوسرا سورہ جب ہم جاتے ہیں اس وقت بار بار اعوذ باللہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہنا کافی ہے۔ آئیے آج کے درس میں اور دوسرے مقام پر یہ آیت بھی آپ ملاحظہ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کس طرح شروع کرنا چاہیے۔ سورۃ العلق میں ارشاد ہو رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی ترجمہ یہ ہے اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی صاف طور سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو پڑھیں یا کوئی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پڑھیں۔ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، لہٰذا جب بھی اس کو پڑھا کریں اور یا جب بھی سوروں کو پڑھا کریں تو بسم اللہ کہہ کر کے شروع کریں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کس طرح پڑھا جانا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ باللہ جب بھی آپ پڑھیں تو سب سے پہلے اس چیز کا لحاظ رکھیں اعوذ جو آپ کو پہلا کلمہ پہلا جملہ نظر آ رہا ہے اعوذ، یہاں پر حمزہ کی وجہ سے آپ جھٹکے کی آواز سے پڑھیں گے، یعنی آ اور اوزو میں ایک گیپ ہونا چاہیے۔ آ کے بعد ایک پاس لیں گے اور اوزو کہیں گے، تو اس طرح آپ اعوذ پڑھیں گے، تب جا کر کے یہ درست ہوگا۔ اگر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے آ کے اوپر ایک جھٹکے کی آواز اور ایک پاس، اس کے بعد آپ اعوذ شروع کریں، اس طرح اعوذ باللہ۔ جب آپ باللہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ لام، اللہ کے لام پر غور کریں گے۔ اللہ کے لام پر جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ کے لام کو دو ہی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، یا تو اس کو آپ موٹا پڑھیں گے لا، یا تو اس کو آپ باریک پڑھیں گے لا، تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو طریقے دو ہیں، لیکن کب پڑھیں گے یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔
جب اللہ کے لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائیں، غور سے ملاحظہ فرمائیے، جب اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائیں تو اللہ کے لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی منہ کو چوڑا کر کے پڑھا جاتا ہے، باللہ باللہ باللہ۔ غور کیا آپ نے؟ ہاں، دوسرا مقام کیا ہے؟ اللہ کے لام کو موٹا کب پڑھیں گے؟ جب اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائیں تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ اور دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں بسم اللہ میں بھی آپ دیکھیے گا، یہاں پر بسم اللہ پر بھی آپ دیکھیں کس طرح بسم اللہ کو پڑھا جاتا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ کیوں باریک پڑھیں گے؟ منہ کو چوڑا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں باریک پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، تو لہذا جب بسم اللہ پڑھیں گے آپ تو اللہ کے لام کے پاس منہ کو چوڑا کر کے باریک آواز سے بسم اللہ۔ ہاں، جب را پہ آئیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ رح موٹا کیسے پڑھیں گے؟ منہ کو گول کریں گے۔ جب منہ کو گول کریں گے تو آواز خود بخود موٹی ہو جاتی ہے۔ رح رح، را پر جب زبر یا پیش ہوتا ہے تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ رحمن الرحیم، رحیم، غور کیا آپ نے؟ رحیم۔ ایک بار اور میں پڑھ کے سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوبارہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ میں یہ تمام چیزیں اپنے چھوٹے بھائی اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ اور بڑے تو بخوبی اچھے انداز سے اس کو جانتے ہوں گے اور اس سے واقفیت ہوگی۔ میں ایک دفعہ پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ میرے بعد دہرانے کی کوشش کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غور کیا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے ہم ملا کے پڑھتے ہیں ایک سانس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں بسم اللہ دیکھتے ہیں کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ، یہاں پہ روکیے کیونکہ یہاں پر تشدید ہے۔ بسم اللہ، اس کے بعد اب را کو آپ موٹا پڑھیں گے۔ رحمن، را پر رکیے، رحمن، اس کے بعد دوبارہ را کو موٹا پڑھیے، رحیم رحیم۔ ایک بار اور اس کو دہراتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دہرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک سانس میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح آپ کو مشق کرنا ہے، آپ کو تمرین، ایکسرسائز، اس کی ایکسرسائز بار بار کرنی ہے، اس کو دہرانا ہے۔ جتنا آپ دہرائیں گے اتنی آپ کی زبان صاف ہوگی، اور جب آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے تو اسی پڑھنے کے لہجے سے پتہ چلے گا کہ آپ قرآن مجید کتنے بہترین انداز سے تلاوت کرنے والے ہیں۔
تو یہ ہمارا سب سے پہلا سبق اور لیسن ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، اور آپ کے اندر ایک کانفیڈنس جاگا ہوگا کہ اگر یہ تمام چیزیں ہماری درست ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ قرآن مجید بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں گے اور اپنے دوست اور احباب تک فارورڈ کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے درس کو مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم ہمیں روز محشر جب اٹھائے گا تو ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، اور اسی کے ساتھ ہم روز محشر اٹھائے جائیں، یہی ہماری دعا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔